بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بات بحضور دل یاد رکھو کہ جیسے بیت اللہ میں حجر اسود پڑا ہوا ہے، اسی طرح قلب سینے میں پڑا ہوا ہے۔ بیت اللہ پر بھی ایک زمانہ آیا ہوا تھا کہ کفار نے وہاں بت رکھ دیے تھے۔ ممکن تھا کہ بیت اللہ پر یہ زمانہ نہ آتا، مگر نہیں، اللہ نے اس کو ایک نذیر کے طور پر رکھا۔ قلب انسانی بھی حجر اسود کی طرح ہے اور اس کا سینہ بیت اللہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ ما سوی اللہ کے خیالات و بت ہیں جو اس کعبے میں رکھے گئے ہیں۔ مکہ معظمہ کے بتوں کا قلع کما اس وقت ہوا تھا جب کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ وہاں جا پڑے تھے اور مکہ فتح ہو گیا تھا۔ ان 10,000 صحابہ کو پہلی کتابوں میں ملائکہ لکھا ہے اور حقیقت میں ان کی شان ملائکہ ہی کی سی تھی۔ انسانی قوا بھی ایک طرح ملائکہ ہی کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ جیسے ملائکہ کی یہ شان ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، اسی طرح پر انسانی قوا کا خاصہ ہے کہ جو حکم ان کو دیا جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ ایسا ہی تمام قوا اور جوارح حکم انسانی کے نیچے ہیں۔ بس ما سوی اللہ کے بتوں کی شکست اور استحصال کے لیے ضروری ہے کہ ان پر اسی طرح سے چڑھائی کی جائے۔ یہ لشکر تزکیہ نفس سے تیار ہوتا ہے اور اسی کو فتح دی جاتی ہے جو تزکیہ کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے، قد افلح من زکاہا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر قلب کی اصلاح ہو جاوے تو کل جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور یہ کیسی سچی بات ہے۔ آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، زبان وغیرہ جس قدر اعضاء ہیں وہ دراصل قلب کے ہی فتوے پر عمل کرتے ہیں۔ ایک خیال آتا ہے، پھر وہ جس عضو کے متعلق ہو وہ فوراً اس کی تعمیل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ غرض اس خانہ خدا کو بتوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے ایک جہاد کی ضرورت ہے، اور اس جہاد کی راہ میں تمہیں بتاتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو ان بتوں کو توڑ ڈالو گے۔ اور یہ راہ میں اپنی خود تراشیدہ نہیں بتاتا، بلکہ خدا نے مجھے مامور کیا ہے کہ میں بتاؤں۔ اور وہ راہ کیا ہے؟ میری پیروی کرو اور میرے پیچھے چلے آؤ۔ یہ آواز نئی آواز نہیں ہے۔ مکہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اسی طرح پر اگر تم میری پیروی کرو گے تو اپنے اندر کے بتوں کو توڑ ڈالنے کے قابل ہو جاؤ گے، اور اسی طرح پر سینے کو جو طرح طرح کے بتوں سے بھرا پڑا ہے پاک کرنے کے لائق ہو جاؤ گے۔ تزکیہ نفس کے لیے چلہ کشیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے چلہ کشیاں نہیں کی تھیں، ارہ اور نفی و اثبات وغیرہ کے ذکر نہیں کیے تھے، بلکہ ان کے پاس ایک اور ہی چیز تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں محو تھے۔ جو نور آپ میں تھا وہ اس اطاعت کی نالی میں سے ہو کر صحابہ کے قلب پر گرتا تھا اور ما سوی اللہ کے خیالات کو پاش پاش کرتا جاتا تھا۔ تاریکی کی بجائے ان سینوں میں نور بھرا جاتا تھا۔ اس وقت بھی خوب یاد رکھو وہی حالت ہے، جب تک وہ نور جو خدا کی نالی میں سے آتا ہے تمہارے قلب پر نہیں گرتا، تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا۔ انسان کا سینہ مہبۃ الانوار ہے اور اسی وجہ سے وہ بیت اللہ کہلاتا ہے۔ بڑا کام یہی ہے کہ اس میں جو بت ہیں وہ توڑے جائیں اور اللہ ہی اللہ رہ جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے دلوں میں اللہ ہی اللہ ہے۔ دل میں اللہ ہی اللہ ہونے سے یہ مراد نہیں کہ انسان وحدت وجود کے مسئلے پر عمل کرے اور ہر کتے اور گدھے کو معاذ اللہ خدا قرار دے بیٹھے۔ نہیں، اس سے اصل غرض یہ ہے کہ انسان کا جو کام ہو اس میں مقصود فی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہو اور نہ کچھ اور یہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک خدا تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ بر کریمہ کارہا دشوار نیست۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے
کہ قرآن کریم میں علمی اور عملی تکمیل کی ہدایت ہے۔ چنانچہ اہدنا الصراط میں تکمیل علمی کی طرف اشارہ ہے، اور تکمیل عملی کا بیان صراط الذین انعمت علیہم میں فرمایا کہ جو نتائج اکمل اور اتم ہیں وہ حاصل ہو جاویں۔ جیسے ایک پودا جو لگایا گیا ہے جب تک پورا نشو و نما حاصل نہ کرے اس کو پھول پھل نہیں لگ سکتے، اسی طرح اگر کسی ہدایت کے اعلیٰ اور اکمل نتائج موجود نہیں ہیں، وہ ہدایت مردہ ہدایت ہے جس کے اندر کوئی نشو و نما کی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ جیسے اگر کسی کو وید کی ہدایت پر پورا عمل کرنے سے کبھی یہ امید نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمیشہ کی مکتی یا نجات حاصل کر لے گا اور کیڑے مکوڑے بننے کی حالت سے نکل کر دائمی سرور پا لے گا، تو اس ہدایت سے کیا حاصل؟ مگر قرآن شریف ایک ایسی ہدایت ہے کہ اس پر عمل کرنے والا اعلیٰ درجے کے کمالات حاصل کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ سے اس کا ایک سچا تعلق پیدا ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اعمال صالحہ جو قرآنی ہدایتوں کے موافق کیے جاتے ہیں وہ ایک شجر طیب کی مثال پر جو قرآن شریف میں دی گئی ہے بڑھتے ہیں اور پھل پھول لاتے ہیں۔ ایک خاص قسم کی حلاوت اور ذائقہ ان میں پیدا ہوتا ہے۔ بس اگر کوئی شخص اپنے ایمان میں نشو و نما کا مادہ نہیں رکھتا بلکہ اس کا ایمان مردہ ہے تو اس پر اعمال صالحہ کے طیب اشجار کے بار بار ہونے کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر ایک قید لگا دی ہے، یعنی یہ راہ کوئی بے ثمر اور حیران اور سرگرداں کرنے والی راہ نہیں ہے، بلکہ اس پر چل کر انسان بامراد اور کامیاب ہوتا ہے، اور عبادت کے لیے تکمیل عملی ضروری شے ہے، ورنہ وہ محض ایک کھیل ہوگا، کیونکہ درخت اگر پھل نہ دے خواہ وہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو مفید نہیں ہو سکتا۔